إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، دعا جو مسلمان کے لیے ایک اہم عبادت اور اس کی زندگی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی تو کہا، عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت جلدی کر دی۔ اسے تعجب ہوا کہ میں نے تو دعا کی ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، میں نے کیا جلدی کر دی؟ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی دعا کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس کا سبب کیا تھا کہ دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حاجت کو بیان کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کرے۔ کتنی تعریف کرے؟ جتنی اس کے اندر استطاعت ہے۔ اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو ایک لمبی دعا ہے جو عموماً ہم لوگ نہیں جانتے۔ آپ اللہ کے سامنے اس کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کرتے، اللہم ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد۔ اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں کہ آسمان بھر جائے، زمین بھر جائے، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے سارا بھر جائے۔ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ، اے اللہ میں اس سے بھی زیادہ تعریف تیری اتنی کرتا ہوں جتنی تو چاہتا ہے۔ پھر کہا احق ما قال العبد، اے اللہ تیرا بندہ جو کچھ کہہ رہا ہے تو اس سے بھی زیادہ تعریف کا حق رکھتا ہے۔ اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن انسان اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی تعریف کرے۔ اور بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں اللہ کو بہت ہی محبوب ہوتے ہیں۔ ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے کہنے لگا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ میں تیری اتنی تعریف کرتا ہوں کما ینبغی لجلال وجہک، جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے، وعظیم سلطانک، اور جتنی عظیم تیری بادشاہت ہے۔ اب جو فرشتے لکھنے والے تھے وہ پریشان ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگے، اے اللہ تیرے بندے نے ایسے کلمات کہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اجر لکھے کیا۔ اللہ جو ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ بندے نے کیا کہا، تو اللہ فرشتوں سے پوچھا کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ کہ تیرے بندے نے کہا ہے اے اللہ تیری اتنی تعریف ہے جتنا تیرے چہرے کا جلال ہے، ہم نے آپ کا چہرہ دیکھا ہی نہیں۔
اس کا جلال کتنا عظیم ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کیا لکھیں وعظیم سلطانک، اور جتنی تیری بادشاہت کی عظمت ہے تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا. تو اللہ رب العزت مسکرا کے فرمانے لگے میرے فرشتوں تم یہ کلمات لکھ دو، اس کا اجر میں خود دوں گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک بیوی فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہی تھی. آپ آئے، آپ نے دیکھا ذکر کر رہی ہیں، چلے گئے. دن چڑھے، جب چاشت کا وقت، شراق کا نہیں چاشت کا وقت ہوا، آپ پھر آئے، وہ پھر بیٹھی اسی طرح اللہ کا ذکر کر رہی تھی. آپ نے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے بتایا میں نے یہ پڑھا ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کوئی ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جتنا تم نے کیا ہے اس سے زیادہ اللہ تمہیں اجر دے دے، لیکن وہ کلمات بھی تھوڑے سے ہیں. وہ کہنے لگی مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے 3 مرتبہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وبحمدہ، تعریف کے لائق تیری ذات ہے. کتنی تعریف؟ عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے، جو تو نے بنایا. ورضا نفسہ، جتنا تیرا من چاہتا ہے اتنی تیری تعریف ہے. وزنۃ عرشہ، تیرے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتہ، جتنے کلمات تو نے بنائے ہیں اللہ سارے تیری تعریف کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا ہے تو وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے فجر سے لے کر چاشت تک بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا. تو اللہ کی تعریف اللہ کو بہت محبوب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مانگنے والی کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو اسے کلمات یاد ہیں وہ اللہ کی تعریف کرے پہلے. آج بھی عمومی طور پہ بعض لوگ جو نماز کے ساتھ دعا کو فرض سمجھتے ہیں، علماء ہاتھ اٹھاتے ہیں، نہ اللہ کی تعریف نہ رسول اللہ پہ درود، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام ربنا لو جہاد، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور چلو. یہ دعا نہیں ہے. دعا کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے. اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود بھیجا جائے، کیونکہ ہمیں خیر کے جتنے بھی رستے بتائے ہیں وہ رسول اللہ نے بتائے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے امت پہ جو احسانات ہیں ہم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم درود و سلام کا ہدیہ تو پیش کر سکتے ہیں عقیدت کے لیے. تو دعا کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ انسان رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود پڑھے، پھر دعا کرے، اللہ اس دعا کی طرف دیکھیں گے اور فیصلہ فرمائیں گے. اگر کوئی انسان اس سے بھی بڑھ کے اسماء الحسنى، اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرے، آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر وہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں جو بہت بڑا نام ہے وہ بیان کرتے ہیں. وہ کیا؟ اللہم انی اسألک بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. یا مجیب دعوت المضطرین
یا کاشف کرب المکروبین رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما۔ ایک شخص نے یہ کلمات پڑھے تو رسول اللہ نے فرمایا اب اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کریں گے۔ دیکھیں کتنے خوبصورت کلمات ہیں۔ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنِّي أَشْهَدُ کہ بے شک میں اس حالت میں سوال کرتا ہوں کہ میں شہادت دیتا ہوں، أَنَّكَ أَنْتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، یعنی اس بات کی شہادت دیتا ہوں أَنَّكَ أَنْتَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، صرف تو میرا الہ ہے۔ لا الہ الا انت انت الاحد، تو اکیلا ہے، الصمد تو بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد نہ تجھے کسی نے جنا ہے نہ تو نے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ تیری برابری کوئی نہیں کر سکتا، یا مجیب دعوت المضطرین، اے تکلیف زدہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبت سے نجات دینے والے، یا مجیب دعوت المضطرین، یا کاشف کرب المکروبین، تنگ دست کرائسس میں پھنسے ہوئے انسان کو نکالنے والے، رحمان الدنیا والآخرہ و یا رحیمہما، اے اللہ اس دنیا میں بھی تجھ جیسا رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں اور قیامت کے دن بھی تجھ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ جب انسان ان کلمات کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کرتا ہے تو پھر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے 3 چیزیں آج کی مجلس میں عرض کی ہیں کہ دعا کا آغاز اللہ کی تعریف سے کیا جائے، نمبر 2 رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجا جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ پھر اسم الاعظم، اللہ کے عظیم نام کے ساتھ اپنی دعا کا آغاز کیا جائے، اللہ کے عظیم نام کی وجہ سے سوال کیا جائے۔ ہم عموماً ایک سوال کرتے ہیں یہ دعا کس کے واسطے سے کی جائے، تو اللہ نے واسطہ تو بتا دیا قرآن میں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اگر مجھے کسی چیز کا وسیلہ دینا ہے تو میرے خوبصورت ناموں کے ساتھ مجھے پکارو، یا رحیم یا کریم یا ذی الجلال والاکرام یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا غفار الذنوب یا ستار العیوب، کسی بھی اللہ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ اس سے التجا کرے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ پہ بھروسہ کر رہا ہے اور صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب انسان متوکل بن جاتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دعا کے آداب میں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ فرض ہے، یہ نہیں کہ کریں یا نہ کریں کوئی بات نہیں، دعا کے آداب میں ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا فرض ہے کہ اللہ کی تعریف کریں اور رسول اللہ کے درود پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ دعا کو قبول کریں گے۔ اب اگلی مرحلے میں یہ بات عرض کروں گا کہ کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں اللہ اسپیشلی دعا کو قبول کرتے ہیں، وہ کون سے وقت ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یہ ایک چھوٹی سی عرض ہے، ہمارے یہ ساتھی ہیں